बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्सएप के मुकम्मल जो है फंक्शंस को और उनके इसमें जो कुछ सहूलियात दी गई हैं उन्हें हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम व्हाट्सएप में दाएं जाने बिल्कुल ऊपर जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक मेन्यू खुलता है जिसमें 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप क्या है कि अगर आप एक ग्रुप बनाना चाहते हैं अपना व्हाट्सएप का किसी भी चीज़ के लिए, मसलन आपकी कोई चीज़ आप बेचते हैं या किसी चीज़ और चीज़ की तशहीर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई ग्रुप चाहिए तो वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। आप न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने फ्रेंड को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप जो है नया ग्रुप बना लेंगे। दूसरे नंबर पे न्यू ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है फ़ीचर है इसमें। इसका काम ये है कि बस औक़ात आप चाहते हैं कि ग्रुप में तो ये होता है कि जितने फ्रेंड्स को आप उसमें ऐड करते हैं वो तमाम के तमाम जो है उसमें ऐड होते हैं। एक फ्रेंड दूसरे को भी देख सकता है कि इस ग्रुप में कौन कौन है। जबकि ब्रॉडकास्ट में जब आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं ये भी सेम ग्रुप की तरह होता है। फ़र्क ये होता है कि जब ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से आप कोई चीज़ दूसरे को भेजते हैं तो वो चीज़ जो है दूसरे को यूँ लगता है उसको पर्सनल में मौसूल होती है, ग्रुप की शक्ल में उसे वो चीज़ मौसूल नहीं होती, यानी पर्सनल में वो चीज़ उसे मिलती है। उसे यूँ लगता है कि जैसे ये सिर्फ मुझे ही भेजा है, इस भाई ने किसी और दूसरे को नहीं भेजा। तीसरे नंबर पे ऑप्शन है व्हाट्सएप वेब के ऑप्शन का ताल्लुक़ कंप्यूटर के साथ है। बस औक़ात आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मसलन आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, कोई काम आपने कंप्यूटर में किया है, अब आप किसी दोस्त को या जिसके लिए आपने वो काम किया है उसे भेजना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सबसे पहले आप उसे मोबाइल में जो है सेंड करें, वहीं से आप उसे व्हाट्सएप के थ्रू भेजें। लेकिन अगर आप अपने व्हाट्सएप को अपने PC में ऑन करना चाहते हैं, लैपटॉप में ऑन करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपने व्हाट्सएप में गूगल में व्हाट्सएप वेब सर्च करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड आएगा। वो QR कोड आप स्क्रीन पे रखेंगे और उसके बाद आप व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करेंगे। जब आप व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह सा का एक जो है इंटरफेस आएगा। आपको नज़र आ रहा होगा यहीं भी आपको मोबाइल जो है कोई चीज़ स्कैन कर रहा है। अब अगर मैं ओके के बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा मोबाइल जो है वो स्कैनिंग शुरू कर देगा। तो इस तरीके से मेरा मोबाइल जो है थोड़ी देर तक स्कैन करेगा और अगर QR कोड सामने होगा तो उसे जैसे ही स्कैन करेगा आपका व्हाट्सएप जो है वो कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा, वहीं से आप इसको हैंडल कर सकेंगे। चौथे नंबर पे जो हमारा ऑप्शन है वो स्टार्ट मैसेज का है। स्टार्ट मैसेज का ऑप्शन क्या काम है इसका? बस औक़ात ये होता है कि हमें व्हाट्सएप जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी ग्रुप में या कोई दोस्त हमें कोई ऐसा मैसेज भेजता है जो हमें बहुत पसंद आ जाता है, तो वैसे अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो हमें उसका ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होता है, हम उसे नहीं ढूंढ पाते। लेकिन अगर हम उसे स्टार कर देते हैं, कोई भी मैसेज होता है तो उस पर स्टार का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई मैसेज है नहीं, होता तो मैं आपको दिखा देता। आप उस पर किसी भी मैसेज पे इस तरह से आप उसको दबाए रखेंगे तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आपके पास स्टार का बना हुआ आएगा, तो आप उस स्टार पे क्लिक करेंगे तो वो मैसेज आपका यहाँ स्टार मैसेज में आ जाएगा, यानी वो एक नुमाया तौर पे आपके पास महफूज हो जाएगा। 5वें नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग का। तो सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे सेटिंग जो हैं वो खुल गए हैं। सबसे पहले बारी बारी हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहला जो है अकाउंट का है। अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें मज़ीद जो है हमारे पास 6 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन प्राइवेसी का है। प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं। सबसे पहला ऑप्शन लास्ट सीन का है। लास्ट सीन का ऑप्शन किस लिए है और ये क्या काम करता है? इसका ताल्लुक़ इससे है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किस वक्त लाइन पे आया हूँ, ये सिर्फ़ उन फ्रेंड्स को पता चले जिनका नंबर मेरे पास सेव है, उसके अलावा किसी दूसरे बंदे के पास अगर मेरा
نمبر ہے یعنی میں نے جس کا نمبر سیو نہیں کیا ہوا تو اسے میرے لائن پہ آنے کا ٹائم معلوم نہ ہو، تو یہاں سے آپ اگر لاسٹ سین کو جو ہے نو باڈی کر دیں گے یا مائی کانٹیکٹ کر دیں گے تو مائی کانٹیکٹ پہ آپ کے کانٹیکٹ کو شو ہوگا، اور اگر نو باڈی کر دیں گے تو کسی کو بھی شو نہیں ہوگا، اور اگر ایوری ون پہ رکھیں گے تو ہر ایک کو شو ہوگا۔ اسی طرح آپ کی پروفائل پکچر ہے اس کے متعلق بھی یہی 3 چیزیں ہیں، اور اسی طرح اباؤٹ ہے اس سے متعلق بھی یہ 3 چیزیں ہیں جس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں، جسے آپ نہیں دکھانا چاہتے، اور اسی طرح سٹیٹس ہے تو اس میں بھی یہی 3 کیٹیگری آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کے بعد جو آپ کو نظر آپشن آ رہا ہے وہ 5ویں نمبر پر ریڈ ریسیپٹ، یہ آپشن جو ہے یہ کام کرتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 ٹک، یعنی آپ جب کسی کو میسج بھیجتے ہیں تو جب وہ اسے سین کر لیتا ہے تو 2 ٹک لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بلیو ہو جاتے ہیں جب دیکھ لیتا ہے اس کو، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بلیو نہ ہو تو اس کے لیے آپ اس آپشن کو آف رکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا، جبکہ میں نے آن رکھا ہوا ہے۔ نچلے آپشن جو ہے وہ اتنے اہم نہیں ہیں، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اگلا آپشن ہے سیکیورٹی کا، سیکیورٹی پہ کلک کریں گے، اس کو بھی آپ آن رکھنا چاہیے، بسا اوقات سیکیورٹی سے متعلق جو اپڈیٹ آتی رہیں گی وہ آپ اس میں دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ کا۔ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ کا جو یہ آپشن ہے یہ بھی بہت ہی زبردست قسم کا آپشن ہے۔ اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اس کا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا واٹس ایپ کوئی ہیک نہیں کر سکتا، کیونکہ اب جب ہم واٹس ایپ کی آئی ڈی کھولتے ہیں، فیس بک وغیرہ کی آئی ڈی جب ہم بناتے ہیں تو ہمارا ایک ای میل ایڈریس ہوتا ہے اور دوسرا ہم اسے پاسورڈ دیتے ہیں، جبکہ واٹس ایپ میں ایسا نہیں ہوتا، ہم نمبر لگاتے ہیں اور اس کے بعد ایک کوڈ ہمارے نمبر پہ، ہمارے جو ہے موبائل نمبر پہ موصول ہوتا ہے، ہم اسے جو ہے اپنے واٹس ایپ والے جہاں ہم اوپن کر رہے ہوتے ہیں وہیں پہ ہم وہ کوڈ ڈال دیتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ ہمارے موبائل میں اوپن ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم اسے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ لگاتے ہیں تو سیم وہی بات بن جاتی ہے کہ ایک تو آپ کا موبائل نمبر ہو جائے گا اور ایک اسی طرح آپ کا پاسورڈ کی طرح ایک کوڈ بھی ہو جائے گا جو جس طرح فیس بک کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آپ انیبل پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کوئی کوڈ اپنی مرضی کا 6 ہندسوں کا دے دیں گے، دوسری بار مانگے گا، دوسری بار آپ 6 ہندسوں کا کوڈ دیں گے، اور اس کے بعد آپ سے وہ ای میل مانگے گا، اور جب ای میل آپ دے دیں گے تو آپ کا جو ہے یہ اکاؤنٹ کنفرم ہو جائے گا۔ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ ای میل اس لیے مانگتے ہیں کہ بسا اوقات آپ یہ کوڈ بھی بھول جاتے ہیں تو آپ ای میل کے ذریعے سے اسے منگوا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ کوڈ بھی آپ لگا کے رکھیے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگلا آپشن ہمارا 4تھے نمبر پہ ہے چینج نمبر کا۔ اگر آپ کا ایک نمبر ایسا ہے جسے آپ واٹس ایپ ہٹانا چاہتے ہیں، کسی اور نمبر پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے، یہاں سے آپ آئیں گے چینج نمبر پہ اور نیکسٹ کر کے اوپر جو ہے آپ کا موجودہ نمبر اور نیچے جو ہے دوسرا نمبر آپ ڈال دیں گے تو آپ کا جو ہے نمبر چینج ہو جائے گا۔ ریکویسٹ اکاؤنٹ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ اکاؤنٹ سے متعلق ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور اگر آپ واٹس ایپ اکاؤنٹ بالکل ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ مائی اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ بالکل ڈیلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا اکاؤنٹ میں جو کچھ تھا ہم نے اسے دیکھ لیا۔ اگلا آپشن ہمارے پاس چیٹس کا ہے، اسے بھی ہم تھوڑا سرسلی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا آپشن تھیم کا ہے، اگر آپ واٹس ایپ کو ڈارک موڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں، بلیک کلر میں، یا جو ہے لائٹ موڈ میں رکھنا چاہتے ہیں، جس میں آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اسے لائٹ میں رکھنا چاہتا ہوں، لائٹ میں رہے۔ اگلا آپشن وال پیپر کا ہے، یہاں سے آپ بنے بنائے وال پیپر اس میں موجود ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی اٹھا لیں، اپنے واٹس ایپ میں کوئی بھی وال پیپر لگانا چاہتے ہیں تو یہیں سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ درمیان والے میڈیا ویزیبلٹی یہ ہے کہ اسے اگر آپ اوپن رکھتے ہیں تو آپ جو بھی چیز آپ کے واٹس ایپ میں ویڈیوز وغیرہ پکچر آپ کو جو ہے آپ کے فرینڈز بھیجتے ہیں، آپ گروپس میں آتی ہیں، اگر میڈیا ویزیبلٹی آپ کی آن ہے تو وہ آپ کی گیلری میں جائیں گی، لیکن اگر وہ آپ کی یہ میڈیا ویزیبلٹی آف ہے تو آپ کے پکچرز وغیرہ ویڈیوز ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی گیلری میں نہیں جائیں گی، آپ کو اس کو واٹس ایپ میں دیکھ سکیں گے اور پھر جو ہے وہیں سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اگلا آپشن فونٹ سائز کا ہے، آپ اپنے واٹس ایپ میں جو ہے فونٹ سائز کس قسم کا رکھنا چاہتے ہیں، ایپ لینگویج ہے کون سی زبان میں آپ اس ایپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد چیٹ بیک اپ، یہ بھی بہت ہی زبردست قسم کا آپشن ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے بسا اوقات ہمارے پاس موبائل ایک نہیں ہوتا، ہمیں چینج کرنے پڑتے ہیں موبائل، تو جب ہم نیا موبائل خریدتے ہیں اس میں اپنا واٹس ایپ کھولتے ہیں تو بالکل نیو قسم کا واٹس ایپ ہوتا ہے، ہمارے جو پرانے گروپس تھے، ہم نے جو فرینڈ کے ساتھ اس میں چیٹ گپ شپ کی تھی وہ تمام جو ہے ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں چیٹ بیک اپ میں آ کے یہاں سے گوگل اکاؤنٹ میں آ کے اس کے ساتھ کوئی اکاؤنٹ ہم اٹیچ کر دیتے ہیں
تو اور یہاں پہ آ کے ہم اس کو اونلی ڈیلی بیس پہ جو ہے اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈیلی بیس پہ ہمارا جتنا ڈیٹا ہو اسے اپلوڈ کر دیا کریں گوگل ڈرائیو پہ. تو یہ آٹومیٹکلی واٹس ایپ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ گوگل ڈرائیو پہ اسٹور کرتا رہے گا. اور جب ہمارا موبائل گم ہو جائے خدا نخواستہ یا ہم اسے بیچ دیں, نیا موبائل لے لیں, اور اس میں جب واٹس ایپ کھولیں گے تو ہمارا اور ای میل لگائیں گے اپنی جو ہماری یہاں پہ ای میل لگی ہوئی ہے, تو ہمارا پرانا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا, جو گروپس ہوں گے, جو فرینڈ کے ساتھ چیٹ ہم نے کی ہوگی, وہ مکمل واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد چیٹ ہسٹری ہے, اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. نوٹیفیکیشن ہے, یہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن پہ بیل کون سی لگنی چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے, آپ اس کو دیکھ لیں گے. اور ڈیٹا سٹوریج کہ آپ کا ڈیٹا کون سا یوز ہو چیزوں کے استعمال میں. مثلاً موبائل ڈیٹا میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کس کس چیز کے لیے, فوٹو کے لیے, آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹ کس چیز کے لیے. میں نے صرف فوٹو کے لیے رکھا ہوا ہے کہ موبائل ڈیٹا فوٹو کے لیے استعمال ہو. اور اس کے علاوہ اگر کوئی میں نے دوسری چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے آٹومیٹکلی, یعنی وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں, تو میں نے وائی فائی پہ رکھا ہوا ہے, جب وائی فائی ہوگا تو دوسری چیزیں آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ بھی ہوں, تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بنیادی کچھ چیزیں تھیں واٹس ایپ سے متعلق, اس کا جاننا جو ہے ضروری تھا. اور ٹیکسٹ کے متعلق 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ واضح کر دوں. کسی ٹیکسٹ کو آپ نے بولڈ کرنا ہے تو وہ کس طرح کریں گے. اس طرح سے آپ نے کوئی ٹیکسٹ لکھا تو اس کے شروع اور آخر میں اگر آپ یہ اسٹار کا نشان لگا دیں تو آپ کا ٹیکسٹ بولڈ ہو جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ آپ یہ والی علامت لگا دیں تو یہ اٹالک یعنی تھرچا ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کے ساتھ اسٹار لگائیں دونوں جانب, اور پھر جو ہے ایک یہ والی علامت جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے دونوں جانب یہ لگا دیں, تو پھر جو ہے اس کے درمیان میں لائن لگ جائے گی. اس طریقے سے یہ بھی اچھے فنکشن ہے, اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو واٹس ایپ سے متعلق جتنے بھی ٹول ہیں اور اچھے اچھے فنکشن ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر کوئی بھی چیز آپ کو اس میں سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ میں بتائیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی ضرور تلافی ہوگی اور آپ کے ساتھ وہ چیزیں بھی شیئر ہوں گی. مزید کس حوالے سے آپ رہنمائی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی ہو, آپ کومنٹ میں وہ بتا دیجئے. انشاءاللہ ضرور اس پہ بھی عنقریب ہم ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, اتنے تک اجازت دیجیے. السلام.